اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو معجزے عطا فرمائے فردن فردن الگ الگ، وہ سارے کے سارے ہمارے سرکار آقا دو جہاں محبوب کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیا اور اس سے بھی زیادہ عطا فرمایا آپ کو، اس لیے کہ آپ نے قیامت تک نبی بننا تھا، آپ کے بعد تو نبی نہیں آیا کس نے، تو آپ کو نبوت بھی دائمی دی، آپ کے معجزے بھی دائمی ہیں۔ اب دیکھو جتنے انبیاء آئے آپ سے پہلے ان کو جو معجزے نشانیاں دیں وہ سب زمینی ہیں اور سب وقتی ہیں، انہی کے دور میں ہوئیں اور ختم ہو گئی۔ سرکار کیونکہ نبوت بھی ان کی وقتی تھی، ایک محدود علاقے کے لیے تھی، ایک محدود ایک قوم کے لیے تھی، ان کی اپنی قوم کے لیے، جگہ بھی محدود، لوگ بھی محدود، وقت بھی ان کا محدود، زمان اور مکان محدود تھے ان کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نبوت اور رسالت دی یہ ہمیشہ کے لیے دی ہے، قیامت تک کے لیے اور پورے زمانوں کے لیے اور پورے مکان کے لیے، پوری روئے زمین نہیں جتنی بھی کائناتیں ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، نبوت بھی سارے جہانوں کے لیے، آپ رحمت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معجزے ہیں اگر وقتی تھے تو ان کی شہرت قیامت تک باقی رہے گی، اور بعض معجزے ایسے ہیں جو اس وقت سے چلے آ رہے ہیں، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، اب تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ قرآن کریم دیکھو، اور کتابیں نازل ہوئیں سب ختم ہو گئی، ان کا وجود ہی نہیں ہے، تبدیل کر دی گئی، نیست ہو گئی۔ قرآن کریم 1400 سال سے چلا آ رہا، اور 14,000 نہیں 14 لاکھ سال بھی اگر قیامت نہیں آئی نا، یہ قائم رہے گا۔ کیوں رہے؟ اس کا ایک حرف بھی نہیں بدل سکتے آپ، ایک حرکت بھی نہیں بدل سکتے قیامت تک۔ کیا دین اسلام یہ بھی آپ کا معجزہ ہے، دین توحید ہے، یہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ موحد توحید کا نعرہ لگانے والے قیامت تک باقی رہے، ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والے رہے گا، قیامت نہیں آئے گی۔ تو دین توحید معجزہ آپ کا دائمی، قرآن کریم معجزہ آپ کا دائمی ہے۔ پھر اور نبیوں کو جو معجزے دیے گئے زمین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سرکار کو جو معجزے دیے گئے ہیں وہ زمین کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، آسمانوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کے اندر جو میں نے آیت پڑھی ہے خطبے میں، اس کے اندر اور سورہ نجم کے اندر پڑھ کے دیکھو دنیا یہ عالم شہادت ہے، جہاں آج ہم اور آپ موجود ہیں نا، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کو عالم شہادت بھی کہتے ہیں۔ اور ایک عالم غیب بھی ہے، وہ بھی ایک جہان ہے، اس سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑا، جس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ قیامت کے بعد وہ نظر آئے گا آپ کو، سب جائیں گے ہم اور آپ۔ عالم شہادت اور عالم آخرت کے درمیان میں بھی جہان ہیں، بہت سے جہان ہیں۔ ایک عالم برزخ ہے، اور اسی طرح خلا کا ایک جہان ہے۔ وہ سائنسدانوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں کہ کئی سیارے ایسے ہیں جو ہماری اس عالم شہادت سے بھی بڑے بڑے ہیں، زمین سے کرۂ ارض سے بھی بڑے بڑے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالم شہادت کے معجزے بھی عطا فرمائے، عالم آخرت کے معجزے بھی عطا فرمائے، آسمانوں کے بھی معجزے عطا فرمائے، زمینوں کے بھی معجزے عطا فرمائے، آسمانوں سے اوپر کے عرش الہی کے معجزے بھی عطا فرمائے۔ یہ جو معراج کا سفر ہے، اس میں آپ کو سارے معجزے، سارے جہانوں کے معجزے جمع نظر آئیں گے۔ عالم برزخ کا بھی معجزہ آئے گا۔ دیکھو نا، آج آپ موبائل ہے آپ کے پاس، یہ بھی ایک جہان ہے، ساری دنیا دیکھ لو، اس میں آپ کسی ملک کو دیکھ لو،
کسی محکمے کو دیکھ لو، کسی چیز کو دیکھنا چاہو دیکھ لو، سننا چاہو سن لو. یہ تو آج ترقی کی نا، اب موبائل ایجاد ہوا. 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دکھا دی تھیں عالم مثال کے اندر. جنت کے سارے مناظر دکھائے، دوزخ کے سارے مناظر دکھائے. یہ جو سفر ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مقصد ہی یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانی ہے اس قوم نے. اور دیکھو اللہ جس قوم کے نبی کو جو معجزہ عطا فرماتے ہیں نا، وہ قوم بھی اسی معجزے کی روشنی میں ترقی کرتی ہے، اس سے ہٹ کے ترقی کر ہی نہیں سکتی. لیکن معجزہ جو ہوتا ہے وہ اسباب کے بغیر ہوتا ہے. قوم جو ترقی کرے گی اسباب کے ذریعے کرے گی. اس لیے ترقی کو تم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے معجزے کے ساتھ. تو فرمائے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ سفر اس لیے کرایا تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھایا. عالم شہادت کی دیکھو، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا؟ یہ زمین کا سفر ہے، یہ زمین کا معجزہ ہے کہ وہ سفر جو 40 دنوں میں ہوتا ہے، 40 راتوں میں ہوتا ہے اس دور میں. اور یہ تو یک طرفہ سفر ہے، واپس بھی تو آیا نا. 80 دن کا سفر لگا لو، 80 دن 80 راتیں لگتی ہیں. وہ ایک لمحے سے بھی کم میں اللہ نے کرا دیا. آپ کا کوئی بڑے سے بڑا کیلکولیٹر اس کو لا ہی نہیں سکتا شمار میں کہ کتنا وقت لگا، کتنا لمحہ لگا. اللہ قادر ہے، زمانے کو روک سکتا ہے، رک جائے وقت، اور سارا کچھ کر لیا اللہ نے. تو اتنی تیز رفتار براق کے ذریعے جو سفر کروایا، اور وقت بھی جو شمار ہی نہیں ہو سکتا. تو وہ ترقی آج تم کر رہے ہو، اگر ایسی تیز رفتار تم نے بنا رکھے، تم تو اسباب کے ذریعے بناؤ گے نا، لیکن مقابلہ پھر بھی نہیں اس کے ساتھ، معجزے کے ساتھ نہیں ہو سکتا تمہارا مقابلہ. ترقی تمہیں ضرور کر سکتے ہو، قیامت تک کے لیے ترقی جاری رہے گی، لیکن سرکار کے معجزے کے ابتدا کو پہنچ ہی نہیں سکتے تم. تو یہ سفر زمین کا ہے، عالم شہادت کا معجزہ. پھر عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی چیزیں دکھائیں آپ کو. جیسے آپ موبائل پہ یہاں بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے. اللہ نے بھی آپ کو سود خور کا انجام دکھایا، زانی کا انجام دکھایا، والدین کے نافرمان کا انجام دکھایا، چغل خور کا انجام دکھایا. یہ ساری چیزیں دیکھی آپ نے کہ ان کا آخرت میں کیا حشر ہوگا. پھر اللہ نے جنت کا معائنہ کروایا، عالم آخرت میں چلے گئے آپ. جنت، پھر جہنم، پھر نبیوں سے ملاقات، نبیوں کی امامت کروائی. آخرت میں بھی، عالم آخرت میں ایک اور معجزہ بھی ہوگا جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، وہ بھی آپ ہی کے ساتھ خاص ہے. کسی نبی کو اجازت نہیں ہوگی، اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے اور وہ سفارش کریں گے کہ یا اللہ حساب شروع کراؤ ہمارا. مقام محمود آپ ہی کا خصوصی امتیاز ہے. پھر عرش معلیٰ پہ گئے، سدرۃ المنتہا پہ. یہ ساری جس کو ملائکہ آپ کہتے ہیں، نوری مخلوق کہتے ہیں، جو ان کا سردار تھا، اس کی بھی بس ہوگی. وہ کہتے نہیں آگے میں نہیں جا سکتا، ایک قدم بھی بڑھاؤں گا تو پر جل جائیں گے میرے. سرکار اس سے بھی آگے پہنچے. فرمایا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ نے اپنے بندے سے جو چاہے باتیں کی، ڈائریکٹ براہ راست باتیں ہوئیں. اگر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا ہے کلیم اللہ کا، تو اللہ نے تو اپنے پاس بلا کے ان سے کہا. موسیٰ تو خود گئے، اللہ نے ان کو بلا کے ان سے کلام کیا ہے. عرش سے، عرش الہی سے بھی اوپر گئے. تو یہ سارے معجزے، اس کی مثال اللہ نے پیش ہی نہیں کی. کسی نبی کو یہ مقام نہیں عطا فرمایا. مزید تفصیل انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.